Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, पलट रही हैं वही सर्दियों की उदास शामें, और नवाज शरीफ भी पलट कर वापस आ रहे हैं, बल्कि वापस लाए जा रहे हैं। आप सब होशियार, खबरदार हो जाइए। साहिबों, अगर आपको इल्म हो کہ آپ کے کاروبار میں یہ ایک گروپ جو ہے وہ بےایمانی کر رہا ہے، چوریاں کر رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو نکال دیتے ہیں۔ کیا آپ اس گروپ کو پھر دوبارہ کبھی ہائر کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ خود بہت نالائق ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک 3 دفعہ نون لیگ کو 3 دفعہ پی کو اسٹیبلشمنٹ لا چکی ہے، اور ان کا تماشا دیکھ چکی ہے۔ انہوں نے کتنی بڑی بڑی رقمیں کمائی ہیں، اور اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب پھر یہ 4تھی مرتبہ یہ غلطی کرنے جا رہے ہیں کیا؟ اچھا، جو غلطی آپ بار بار کرتے ہیں نا، پھر وہ غلطی نہیں کہلاتی، وہ آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے لیے اس بات کو منتخب کیا ہے کہ آئیے ہمیں لوٹیے، ہم بھی لوٹیں، آپ بھی لوٹیں، بھائی بھائی ہم دونوں۔ یہ صورتحال، سچی صورتحال یہی ہے۔ اچھا، اب نواز شریف آ تو گئے، لیکن آنے کے بعد ان کی صورتحال دیکھیے، مجھے ان پہ طرز بھی آتا ہے کہ دیکھیے یہ عمر ہے، اتنی بیماریاں ہیں، اور اس پہ جھوٹ بولے چلے، ان سے بلوایا جا رہا ہے، بول بھی رہے ہیں، اولاد کی محبت میں بول رہے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، ان چیزوں سے دور رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اچھا خیر، اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دوبارہ یہ بات کہی ہے کہ مجھے کیوں نکالا ظالموں، یہ تو بتاؤ مجھے کیوں نکالا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمائش بھی کی ہے کہ مجھے صرف حکومت ہی نہیں، احتساب بھی چاہیے، مجھے وہ 8 بھینسیں میری واپس کرو جو میں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھی ہوئی تھی۔ اب بتائیے، آج کے دور میں کسی ملک کا پرائم منسٹر تازہ دودھ پی رہا ہو اور ڈنٹ پیل رہا ہو، یا وہاں پہ نہاری پائے کھا رہا ہو، یہ کس قسم کے مزاج؟ کیا سب دیکھتے نہیں؟ سب کو پتا ہے 8 بھینسیں رکھی ہوئی تھی، 4 کک تھے، پیچھے وہ کچھ سبزیاں اگائی ہوئی تھیں، 4 ہیلی کاپٹر تھے، 90 مہنگی ترین کاریں تھیں، اور 500 کے قریب ملازمین تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ ان میں ایسے بھی درباری تھے جو ان کی مالش کیا کرتے تھے اور ان کو خوش کیا کرتے تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ہی نہیں، احتساب بھی دو، یعنی کوئی چیز یہ کسی سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے صرف حکومت ہی نہیں چاہیے، یعنی جمہوریت کچھ نہیں ہے، وہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، ساری قوت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اس سے ان کا وہ ہے، لین دین ہے، اور انہوں نے کہا ہے حکومت دیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے ساتھ احتساب بھی دو۔ میں ان لوگوں کی ذرا پٹائی کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے نکالنے میں کردار ادا کیا تھا۔ اچھا، ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو آپ عمران خان کا نام و نشان مٹا دیں گے، باجوہ نے کہا تھا، اور وہ تو جیل میں بیٹھا ڈنٹ پہ رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، وزن اٹھا رہا ہے، اور بہت صحت مند ہے، اور اب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم نے کہا تھا اس کا نام و نشان بھی مٹا دو گے، اب میں کیسے الیکشن لڑوں؟ ایسے آدمی کو، ایسی جماعت کو جو عوام میں نکل نہیں سکتی، عوام میں جاتی ہے نا گاڑی تو اپنا پرچم نہیں لگاتے پارٹی کا، لوگ گالیاں دیتے ہیں، باقاعدہ مارنے پہ اتر آتے ہیں۔ اور ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ جرنیل ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ریکارڈنگ سے سونا نکلے گا، 25 بلین سعودی عرب دے گا، 2500 دے گا۔ جو جرنیل آتا ہے اس کی نظر میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کم وقت میں، کیونکہ اس کے پاس وقت کم ہوتا ہے، 2 سال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ زیادہ سے زیادہ سکور کرے، کم اوور میں زیادہ سے زیادہ سکور کرے. تو اس کے لیے تو نواز شریف بہترین ساتھی ہیں. وہ اگر آ جائے گا عمران خان تو وہ تو ایک پیسہ والا کھانے میں مشکلات پیدا کر دے گا. حقیقت یہ ہے، سچی بات یہی ہے. اچھا، اب ساتھ ہی موصوف نے ایک الزام لگایا، ذرا وہ دیکھیے کیا ہے. کہنے لگے کہ القادر یونیورسٹی میں 190 ملین پاؤنڈ چرا لیے عمران خان نے، اور یہ خود کو ایماندار کہتا ہے. اس بے خبر شخص کو کوئی اتنا تو بتا دیا کرے. عرفان صدیقی صاحب صرف تقریر لکھنے دینے سے کام نہیں ہوتا، ذرا ان کی گرومنگ بھی کیجئے. انہیں بتائیے اے بے خبر شخص، 100 ملین پاؤنڈ کبھی چرائے ہی نہیں گئے، وہ شروع سے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، پیسے والا رقم موجود ہے، تم چوری کا الزام لگا رہے ہو. اب وہ صرف اس کے بورڈ آف گورنر میں تھے، اکیلے کوئی کام ہی نہیں کر سکتا ہے. اور وہ شخص جس کی ساری زندگی باہر سے رقم لا کے مانگ کے چندہ لے کے یہاں ہاسپٹل یونیورسٹی بنانا، وہ پیسے مارے گا نا. اللہ نے اس کو اس سے بلندر بنا دیا. اچھا، پھر ساتھ ہی ان کی صاحبزادی جو ہے مریم، انہوں نے فرمایا ابا جی کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ابا جی کی سیاسی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 22 سالوں میں سے 11 سال تو ابا جی نے جلا وطنی میں پائے کھانے میں گزار دیے. 11 سال 22 میں سے، یعنی آدھے سال جو ہے 50% تو باہر ہی گزار دیے. اس کے علاوہ بھی کاؤنٹ کر لیتی بی بی. جب بھی حکومت آئی 50 دن سے زیادہ کبھی پاکستان میں نہیں رہے یہ صاحب، فوراً بھاگ کے لندن. عید لندن، بقرعید لندن، جائیداد لندن، بچے لندن، جیسے ہی ہوتا لندن اور 3 دن تک جہاز کھڑا رکھتے تھے. یہ حقائق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا اپنی پریس کانفرنس میں، اپنے بیان میں، کہ جناب میں نے کہا تھا کہ کارگل میں لڑائی نہ کرو، اور انہوں نے لڑائی کر لی، اس وجہ سے مجھے نکالا. یہ بتانا بھول گئے کہ اس وقت آپ کی جیب میں بطاقہ بھی تھا، کہ آپ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں اور کام سعودی عربیہ میں کرتے ہیں، بچے سے تنخواہ لیتے ہیں. کہیں گے دیکھیے مجھ پہ یہ الزام انہوں نے لگایا، میں نے بچے سے تنخواہ کیوں لی. یہ بطاقہ اس لیے بنایا تھا نا آپ نے کہ یہاں سے پیسے بھیجنے میں آسانی ہو. بطاقے کی ضرورت ہوتی ہے منی لانڈرنگ میں. مطلب مجھے بتائیے کسی ملک کا وزیر دفاع، اس کے پاس بطاقہ، وزیر اعظم کے پاس بطاقہ، دوسرے منسٹروں کے پاس بطاقہ، کس لیے؟ اتنا کچھ مال و ہستی پاکستان نے دی، پھر بھی پاکستان سے چرا کے باہر بھیجنا ہے، چرا کے باہر بھیجنا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ وہ بطاقے آپ کی جیب میں تھے. پھر یہ صاحب انہوں نے نہ صرف یہ، انہوں نے تو حد یہ کر دی تھی کہ یہ بھارت گئے تو وہاں کہہ کے آئے کہ کارگل میں ہم نے تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. بامبے میں جو ہوٹل پہ وہ ہوئے تھے، بم وغیرہ چلے تھے، وہ ISI نے کرائے ہیں. یہ آدمی پاگل تو نہیں ہے؟ یہ کس قسم کا دماغ ہے بھائی؟ تم اس ملک کے وزیر اعظم ہو اور پڑوس میں جا کے یہ باتیں کر کے آ رہے ہو. اب ایسے آدمی کو آپ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑے پاگل تو پھر آپ بھی ہیں. مطلب سیدھا سیدھا پلان ہے صاحب و پاکستان کو لوٹنے کا، کھکوڑنے کا، اور کوئی چکر نہیں ہے. بڑی بدنصیبی ہے پاکستان کی. ایک لیڈر ملا ہے ایک طویل عرصے کے بعد جو دیانتدار ہے، اسٹیٹ فاسٹ ہے، اور وہ قوم کو ان حالات سے نکال سکتا ہے. اس کو ان سب نے مل کے جیل میں بند کر دیا ہے. اور میں آپ سے بار بار کہتا ہوں یہ بات ان کی بہن بھی کہتی ہیں علیمہ خان بار بار، یہ اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دینے کے لیے طے کر چکے ہیں. یہ قوم اگر باجوڑ کی طرح، پشاور کی طرح باہر نہیں نکلی تو یہ ستم بھی پھر آپ کو سہنا پڑے گا بھٹو شہید کی طرح. اگر لوگ باہر نکل آتے تو آج پاکستان کی صورتحال بہت مختلف ہوتی. اب بھٹو مرحوم کا کیس انہوں نے نکالا ہے.
یہ قاضی جو آیا ہے، یہ قاضی بھی کیا قاضی ہے؟ اگر یہ واقعی سچے قاضی ہوتے تو یہ جو بے گناہ لوگوں کو لا کے بند کر رہے ہیں جیلوں میں، خواتین کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کو روکتا یہ قاضی؟ ایسا کوئی کام نہیں کر رہا قاضی۔ قاضی اپنا ٹائم گزار رہا ہے، کیونکہ اس کی بھی 3 جائیدادیں لندن میں ہیں۔ وہ مشرف کا کیس کھول رہا ہے، یہ کیس کھولنے کا وقت ہے یہ؟ اب بھٹو مرحوم کو جو عدلیہ نے قتل کیا تھا وہ سامنے لا رہے ہیں، یہ ٹائم ان باتوں پہ لگا رہا ہے، پرانے مردے گھڑے ہوئے اکھاڑ رہا ہے قاضی، اور ہر اس بینچ سے بھاگ جاتا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو وہاں سے نکل جاتا ہے، کہتا ہے مجھے اس بینچ میں مت رکھنا۔ کیسے چلے گا؟ مجھے بتائیے، قاضی اپنا کام نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، انصاف نہیں کر رہا، جرنیل کا کام سرحدوں کی حفاظت ہے وہ نہیں کر رہا، وہاں پہ روز ہمارے جوان مر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جوان مر جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا فورن منسٹر کہاں ہے؟ آپ کا ایجوکیشن منسٹر کہاں ہے؟ ان نالائق لوگوں کو لا کے بھرتی کر دیا نگراں حکومت کے نام پہ، وہ سارے نون لیگ کے میجورٹی نون لیگ کے لوگوں کی، یا ناگ لیگ، اس کو حسن نثار صاحب نے کہا ناگ لیگ کے جو ہے ناگ سپیرے ڈس رہے ہیں۔ یار ایسے تھوڑی چلتا ہے۔ آج اگر پاکستانی عوام بڑے پیمانے پہ باجوڑ کی طرح نہیں نکلی، یقین کیجئے یہ عمران خان کو آپ سے جدا کر دیں گے، پھر صدیاں گم ہو جائیں گی۔ یہ ڈاکے ڈالنے کا پرماننٹ بندوبست ہے نون لیگ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، کہ ایک دفعہ اس آدمی کو راہ سے ہٹا دو اور پھر چلتے چلنا، ان کی نسل در نسل ایسی کھاتی پیتی رہے گی، اور یہاں اور عوام جو ہے وہ مرتی رہے گی۔ اگر آپ کے دل میں ایک درد مند دل ہے تو یہ وقت ہے کہ آپ ارادہ باندھ لیجئے اور اب اٹھ کھڑے ہوئیے۔ خاص کر کے میں اپنے پنجاب کے لوگوں سے کہتا ہوں، اے شیر دل جوانوں، تمہاری تو تاریخ شیر دلی پہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کب تک پڑے رہو گے غفلت میں؟ علم کشو اٹھو کہ آفتاب سر پہ آ گیا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ان کو شیئر ضرور کیجئے، میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔